بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 50 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ادھر باغ عیش میں افراسیاب کے حکم پر شاندار دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا اور ادھر عمرو ملکہ مارخ کے دربار میں اپنا منصوبہ سوچ رہا تھا۔ پتلی کے واپس جانے کے کچھ دیر بعد وہ ملکہ مارخ کے پاس آیا اور اس سے آہستہ سے کہا، آپ کچھ دیر بعد میرے خیمے میں شہزادیوں اور سرداروں کے ساتھ تشریف لائیے، ایک اہم مشورہ کرنا ہے۔ اپنے خیمے میں پہنچ کر عمرو نے بہت سارا شربت تیار کرایا اور اس میں دوائے بے ہوشی ملانے کے بعد ملازموں کو حکم دیا کہ ملکہ اور سردار آئیں تو ہر ایک کو فوراً یہ شربت پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ مارخ، بہار، فرمانیہ، کاکل کشا، ناگن بجلی، راد اور دوسرے سردار وہاں پہنچ گئے۔ عمرو کی کنجوسی سے سب اچھی طرح واقف تھے، لیکن آج جو پہلی بار اچھی قسم کا شربت اپنی تواضع میں پایا تو سب مزے لے لے کر پینے لگے۔ عمرو نے کہا، میں نے ایک مصلحت کے تحت افراسیاب کی اطاعت قبول کر لی ہے، ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس کے سامنے پیش کروں گا۔ مہربانی کر کے آپ لوگ میرے ساتھ باغ عیش میں چلیے اور افراسیاب سے معافی مانگ لیجئے۔ سب کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانیں اور آپ کی مصلحت جانیں، نہ ہم اس کے پاس جائیں گے نہ ہی معافی مانگیں گے۔ عمرو زور سے کہکہا مار کر ہنسا اور کہنے لگا، تم کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اس پر سب لوگ غصے میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اسی لمحے بے ہوشی ان کے دماغ پر حاوی ہو گئی اور سب چکرا کر گر پڑے۔ عمرو نے جلدی جلدی سب کو زنبیل میں ڈال لیا اور اپنے شاگردوں کو بلا کر کہنے لگا، جلدی سے لشکر کے 200 ملازم، جادوگر اور جادوگرنیوں کو بلا لاؤ۔ عیار بھاگ دوڑ کر سب کو اکٹھا کر لائے۔ عمرو نے 200 کو منتخب کر کے باقیوں کو جانے کی اجازت دے دی اور موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس وقت ایک نازک مسئلہ درپیش ہے جس میں تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے چہرے اور لباس کو تبدیل کر کے کسی کو ملکہ مارخ، کسی کو کوئی اور جادوگر اور کسی کو دوسرا نامور سردار بنایا جائے گا۔ اس کے بعد میں سب کو افراسیاب کے پاس باغ عیش لے جاؤں گا اور سب اپنے آپ کو وہی ظاہر کرنا جس کے بھیس میں ہو۔ افراسیاب سے معافی طلب کرنا اور جیسا میں اشارہ دوں گا ویسا کرنا۔ اور کچھ ہی عرصے بعد وہ سب باغ عیش میں تھے۔ ان میں سے ہر ایک آگے بڑھ کر افراسیاب کے قدموں پر گر کر معافی طلب کرتا اور آئندہ کی وفاداری کا اقرار کرتا۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو دعوت کا انتظام شروع ہوا۔ سرسر اور صبا رفتار گھوم پھر کر مہمانوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے شبہ ہو چکا تھا کہ ملکہ مارخ اور بہار وغیرہ سے لے کر ایک ایک سردار سب نقلی ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ بھی ہوا کہ کہیں اس نے اصلی مارخ اور اس کے سرداروں کو باغ عیش کے آس پاس چھپا نہ دیا ہو کہ موقع پا کر وہ سب باغ عیش پر حملہ نہ کر دیں۔ سرسر نے صبا رفتار سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس نے کہا، میں باغ کے باہر جا کر باغیوں کا پتہ چلاتی ہوں، آپ شہنشاہ کو خبر کیجیے۔ برق فرنگی باغ کے ایک جھنڈ میں چھپا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ان عیارنوں نے چوری پکڑ لی ہے اور اب کوئی ہنر کھیلنے والی ہیں۔ صبا رفتار جو باغ سے نکل کر سیدھی چلی تو برق نے اندازہ لگا لیا کہ وہ جلد واپس نہ ہوگی۔ جلدی جلدی اس نے صبا رفتار کا بھیس بھرا اور چند لمحوں بعد دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس وقت سرسر اپنے منصوبے کے مطابق شہنشاہ کو باخبر کرنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ نقلی صبا رفتار پر پڑی۔ اتنی جلدی اس کے پلٹ آنے پر وہ سمجھی کہ شاید کوئی اہم بات ہے۔ اس نے نقلی صبا رفتار کو گھورا۔ اس نے فوراً اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف پلٹی۔ سرسر لپک کر اس کے پاس پہنچی تو نقلی صبا رفتار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بغیر کچھ کہے سنے اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ باغ سے باہر نکل کر اس نے انگلی کے اشارے سے ایک جھاڑی کی طرف متوجہ کیا۔ اس موقع پر نقلی صبا رفتار یعنی برق فرنگی نے پھرتی کے ساتھ غبارہ بے ہوشی اس کی ناک پر مار دیا۔ سرسر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔
برق فرنگی اسے اٹھا کر دور لے گیا، ایک درخت کے تنے سے کس کر باندھ دیا اور آپ پھر باغ کو واپس ہوا۔ ادھر دعوت کے بعد محفل پہ رنگ جمایا، عمرو مست ہو کر گنگنانے لگا۔ شہنشاہ کو اس کا گنگنانا بہت پسند آیا۔ اس نے عمرو سے بہت اصرار کیا کہ وہ کچھ گائے۔ نخرے کرنے کے بعد عمرو راضی ہو گیا، مگر درخواست کی کہ محفل گاہ کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں تاکہ ناچ گانے کا سما باندھ سکے۔ افراسیاب نے حکم دیا تو عمرو کی فرمائش آنن فانن پوری کر دی گئی۔ پھر عمرو نے ایک پھڑکتی ہوئی غزل سنائی اور جب سب مست ہو کر جھومنے لگے تو اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ کھڑکیاں دروازہ بند ہونے کے سبب بے ہوشی کے عطر کی وہ پیاری پیاری اور بھینی بھینی خوشبو سب کے دماغوں پر بستی جا رہی تھی جو عمرو نے اپنی پوشاک پر چھڑک رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں 1 کے 2، 2 کے 4 اور 4 کے 8 عمرو نظر آنے لگے۔ کوئی پاگلوں کی طرح کہکہے لگانے لگا، کوئی فرش پر کلا بازیاں کھانے لگا، کسی کو اپنی ناک گزوں لمبی ہوتی دکھائی دینے لگی، کوئی خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرنے لگا۔ آخرکار سب بے ہوش ہو گئے۔ عمرو اور اس کے شاگردوں نے چونکہ پہلے ہی اپنی ناک میں روئی ٹھونس لی تھی، اس لیے وہ جوں کے توں رہے۔ جلدی جلدی انہوں نے ان جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہوشیار کر کے اپنی چھاؤنی کی طرف روانہ کیا جنہیں مارخ وغیرہ کا بھیس بھر کر لائے تھے۔ اس کے بعد وہ افراسیاب کے بے ہوش سرداروں اور ملازماؤں کو لوٹنے لگے۔ سارا مال اپنی زنبیل میں ڈال کر عمرو نے اپنے شاگردوں کو رخصت کیا اور خود بے ہوش جادوگروں اور جادوگرنیوں کا حلیہ بگاڑنے لگا۔ کسی کا سر مونڈا، کسی کی آدھی داڑھی تو کسی کی ایک طرف کی مونچھ، کسی کو بھبوت مل کر سادھو بنایا تو کسی کی لنگوٹی پگڑی باندھ کر ڈگڈگی تھمائی۔ دوسروں سے نپٹ کر آخر میں ملکہ حیرت اور افراسیاب کی طرف لپکا، لیکن تخت کے قریب تک پہنچا ہی تھا کہ ایک بارگی پیچھے کو چت گر پڑا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے سامنے سے دھکا دیا ہے، مگر کوئی نظر نہ آتا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر فرش پر لیٹے لیٹے زنبیل سے پتھر نکال کر حیرت اور افراسیاب پر برسانے شروع کر دیے۔ وہ دونوں جوں کے توں بے ہوش پڑے تھے، مگر پتھر تخت کے قریب ہی سے پلٹ کر اس طرح پیچھے گر پڑتے تھے جیسے کوئی سخت دیوار بیچ میں ہو اور وہ اس سے ٹکرا کر لپٹ آتے ہوں۔ عمرو کو اور غصہ آیا۔ ٹوٹی پھوٹی میز اور کرسیاں اس نے تخت کے چاروں طرف جمع کیں اور انہیں آگ لگانے لگا۔ اسی موقع پر اچانک آسمان پر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس کے بعد آواز آئی، منم افراسیاب جادوگر او مکار، اب تو بچ کر نہ جانے پائے گا۔ عمرو گھبرایا کہ ایک افراسیاب تو سامنے تخت پر بے ہوش پڑا ہے، یہ دوسرا کہاں سے آ ٹپکا۔ فوراً ہی اسے جان بچانے کی فکر ہوئی۔ قبل اس کے کہ نعرہ لگانے والا سامنے آتا، وہ چادر اوڑھ کر باغ سے باہر نکل گیا۔ جب تک وہ اپنی چھاؤنی میں خیریت سے نہ پہنچ گیا، اس وقت تک اس نے ایک لمحے کے لیے بھی چادر نہ اتاری۔ اپنے خیمے میں داخل ہو کر اس نے زنبیل سے مارخ اور دوسرے سرداروں کو نکالا اور ہوش میں لا کر ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ سب عمرو کی دلیری اور عیاری پر اش اش کرنے لگے۔ عمرو نے سوال کیا، آخر افراسیاب اور حیرت بدبخت پر کوئی وار کارگر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا چراغ کیسے گل کیا جائے؟ بہار نے جواب دیا، خواجہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ جب تک لوہے طلسم ہاتھ نہ آئے گی افراسیاب ہلاک نہ ہوگا۔ دوسرے جو شخص افراسیاب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، وہ محض اس کا عکس یا سایہ ہوتا ہے، اصلی افراسیاب جانے کہاں ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال ملکہ حیرت کا ہے۔ عمرو نے کہا، کوئی بات نہیں، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی۔ انشاءاللہ لوہے طلسم بھی حاصل کر کے چھوڑوں گا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر باغ عیش میں افراسیاب کے سحر سے بے ہوش لوگ ہوش میں آ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے یا شرم سے اٹھ اٹھ کر بھاگ رہے تھے۔ افراسیاب ملکہ حیرت کو ہوشیار کر کے ایک کمرے میں جا بیٹھا اور اس سے کہنے لگا، اے ملکہ، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں چاہوں تو ابھی مکار عمرو کو اس کے خیمے سے اٹھا لاؤں اور کوئی میرا بال بیکا نہ کر سکے، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ میں اسے بار بار گرفتار کرتا ہوں اور وہ مجھے ذلیل کر کے بار بار نکل جاتا ہے۔ افسوس میں نے سرسر کا کہنا نہ مانا۔ وہ سچ کہتی تھی کہ عمرو دھوکہ دے رہا ہے۔ سرسر کا نام زبان پر آتے ہی اسے فکر ہوئی، کیونکہ محفل میں بے ہوش ہونے والوں میں وہ نہ دکھائی دی تھی۔ اس نے کتاب سامری دیکھی تو پتہ چلا
کہ دور جنگل میں ایک درخت سے بندھی پڑی ہے۔ اس نے پنجہ بھیج کر سر کو اٹھوایا اور ہوش میں لا کر اسے خلط عطا کیا۔ پھر چند ثانیے خاموش رہ کر اس نے کوئی منتر پڑھا اور تالی بجائی۔ زلزلہ سا آیا، زمین پھٹی اور اس میں سے ایک جادوگر اپنا سر ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ افراسیاب نے اسے حکم دیا، اے بے سر جادوگر، جہاں بھی امرو ملے اسے پکڑ کر لے آ۔ بے سر جادوگر حکم کے مطابق چلا گیا تو افراسیاب نے حیرت سے کہا، مجھے اب تک یہ نہ معلوم ہو سکا کہ امرو کی موت کس طرح ہوگی۔ چلو آج چل کے دادی جان سے پوچھیں۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک اڑن تخت پر سوار ہوئے اور ان میں سے کسی کو ساتھ لیے بغیر ایک جانب تیزی سے اڑنے لگے۔ کتنے ہی میدانی، پہاڑی، ریگستانی علاقے طے کرتے ہوئے اور سبزہ زاروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے آخر ایک خوبصورت پہاڑی کے نیچے جا کر تخت سے اترے۔ یہ پہاڑی نیچے سے اوپر تک سونے کی تھی اور اس کی چوٹی پر سونے ہی کا ایک خوبصورت محل بنا ہوا تھا اور محرابوں پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس کی پیشانی پر جگمگاتے طلسمی حرفوں میں لکھا ہوا تھا، ملکہ آفات۔ یہ افراسیاب کی دادی کا نام تھا، وہی اس محل میں رہنے والی تھی، اور افراسیاب اور ملکہ حیرت اس وقت اسی سے ملنے یہاں آئے تھے۔ محل کے دروازے کے آگے سونے کی 4 پتلیاں زرق برق لباس پہنے کھڑی تھیں۔ افراسیاب اور ملکہ حیرت دونوں نیچے کھڑے ہو کر اور ہاتھ جوڑ کر ان پتلیوں کو گھورنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ پتلیاں ہنستی ہوئی دروازے کے سامنے سے ہٹ کر ادھر ادھر کھڑی ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد اندر سے خود بخود دروازہ کھلا اور سونے کا ایک جڑاؤ چھپر کھٹ آہستہ آہستہ آ کر دروازے کے بیچ میں ٹھہر گیا۔ اس چھپر کھٹ پر ایک سینکڑوں برس کی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، ہڈیوں کا پنجر، مگر لباس زیور ایسا قیمتی جیسے نو بیاہتا شہزادی۔ بال روئی کے گالوں کی طرح سفید تھے، بھووں تک میں کوئی بال کالا نہ تھا، البتہ آنکھیں بڑی چمکدار تھیں۔ اسے دیکھتے ہی افراسیاب اور ملکہ حیرت نے جھک کر بڑے ادب سے سلام کیا۔ بڑھیا نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، افراسیاب نے بڑھ کر اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ آفات چہار دست نے پیار کرنے کے بعد ایک ہلکا سا تماچا افراسیاب کے گال پر لگایا اور بولی، کیوں رے لڑکے، آخر طلسم میں فطور اور بکھیڑا کر ہی دیا۔ افراسیاب نے جواب دیا، دادی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ کمبخت امرو ایسا گلے پڑا کہ کوئی تدبیر ہی کارگر نہیں ہوتی۔ چل ہٹ نامعقول۔ آفات چہار دست نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، دوسروں پر الزام دیتا ہے، اپنوں کی غداری کی خبر نہیں رکھتا۔ جانتا ہے اسے تیری چہیتی مخمور نے بچایا تھا اور اسی نے اسے دریائے سحر پار کرایا تھا۔ دیکھ، اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو 4 باتیں کبھی نہ بھولنا۔ ایک یہ کہ طلسم کے جو اصول مقرر ہیں انہیں ہرگز نہ بدلنا۔ دوسرے، چاہے سارا طلسم برباد ہو جائے، تیرے سب جادوگر مارے جائیں، خبردار حجرہ ہفت بلا کو نہ کھولنا۔ تیسرے یہ کہ آج سے ٹھیک 11 مہینے بعد طلسم کشا شہزادہ اسد کو قتل کرنا، اس سے پہلے ہرگز ایسا ارادہ نہ کرنا۔ چوتھی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ کیسی ہی مصیبت تجھ پر آئے، وہ جو 21 جادوگر سامری کی ضد کی یادگار ہیں انہیں ہرگز دشمن کے مقابلے پر لڑنے کو نہ بھیجنا۔ اگر ان 4 میں سے کسی ایک بات کے بھی خلاف ہوا تو جان لے کہ نہ تیری خیر ہوگی نہ تیرے طلسم کی۔ بس اب جا، مجھے عبادت کرنی ہے۔ افراسیاب نے کہا، دادی جان، مہربانی کر کے ایک بات اور بتاتی جائیے، امرو سے کس طرح نپٹنا ہے؟ آفات چہار دست خاموشی سے کچھ دیر افراسیاب کے چہرے کو گھورتی رہی، پھر بولی، جس دن سے امرو طلسم میں داخل ہوا ہے، طلسم کی قسم، تمام کتابوں اور بزرگوں کی پیش گوئیوں کو کنگال رہی ہوں، اس کی موت کا حال اب تک معلوم نہ ہو سکا۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے کنارہ اور جتنا دامن بچا سکے بچا۔ یہ کہہ کر آفات چہار دست نے دعا دینے کے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھائے، چھپر کھٹ خود بخود پیچھے ہٹا اور دروازہ بند ہو گیا۔ افراسیاب اور ملکہ حیرت پہاڑی سے اتر کر نیچے آئے۔ افراسیاب نے تخت پر بیٹھتے ہوئے غصے سے کہا، اب چل کر سب سے پہلے اس کمینی مخمور کی خبر لوں گا۔ آستین کا سانپ، منہ پر میری خوشامد، پیٹھ پیچھے امرو سے ساز باز۔ ملکہ حیرت پہلے ہی ملکہ مخمور سے جلتی تھی، اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اس کی جگہ ملکہ نہ بن جائے۔ اس نے افراسیاب کے غصے کو بھڑکاتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا،
شکر ہے کہ دادی جان نے بات صاف کر دی، ہمیں باغے سے پہنچنے میں دیر لگے گی، کیوں نہ راستے میں باغے گلزار ہی میں اتر جائیں اور آپ وہیں سے اس چڑیل کی گرفتاری کے لیے کسی کو بھیج دیں۔ افراسیاب کو ملکہ حیرت کی یہ رائے پسند آئی۔ باغ گلزار راستے میں سب سے پہلے پڑتا تھا۔ اس جگہ بھی افراسیاب کا ایک طلسمی محل موجود تھا۔ جیسے ہی وہ مقام نظر آیا، افراسیاب نے تخت صحن باغ میں اتار دیا اور ملکہ حیرت کا ہاتھ پکڑ کر محفل کی جانب چل دیا۔ دروازے پر پریوں کا ایک ہجوم افراسیاب کی شان میں گیت گا رہا تھا۔ افراسیاب اور ملکہ حیرت کو دیکھتے ہی وہ سب دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر ادب سے کھڑی ہو گئیں اور جھک جھک کر سلام کرنے لگیں۔ دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد ہر راہداری اور دالان میں بھی اسی طرح پریوں کے جھمگٹے موجود تھے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے افراسیاب ایک بڑے کمرے میں جا پہنچا۔ کمرے کی ایک جانب سونے کا ایک اونچا چبوترا سا بنا ہوا تھا، جس میں قیمتی جواہرات جگمگ جگمگ کر رہے تھے، اور اس کے اوپر سرخ رنگ کا ایک زر کا بھاری پردہ لٹک رہا تھا۔ چند پریاں یہاں اسی پردے کے سامنے کھڑی افراسیاب کی عظمت کے گیت گا رہی تھیں۔ افراسیاب اور ملکہ کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر گئیں۔ افراسیاب نے پردے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ لہرایا، پردہ ان سے الگ ہو کر دائیں بائیں سمٹ گیا۔ اب چبوترے کے بیچ میں ایک بھاری جڑاؤ تخت پر پتھر کا ایک بت نظر آیا۔ اس کے سر پر ہیروں جڑا ایک قیمتی تاج تھا اور جسم پر شاہانہ لباس۔ اس کی شکل ہو بہو شہنشاہ افراسیاب سے ملتی جلتی تھی۔ افراسیاب کچھ دیر خاموشی سے اس بت کو تکتا رہا، پھر اسے ہاتھ سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اچانک گڑگڑاہٹ ہوئی، زمین و آسمان گھنٹوں اور ناقوسوں کی آواز سے گونجنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بت اپنی جگہ سے اٹھا اور شاہانہ وقار سے چلتا ہوا افراسیاب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ افراسیاب نے اس سے کہا، اے ہم شکل بت، جیسے تم ویسے میں، اسی وقت جاؤ اور غدار مخمور کو پکڑ لاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ بت زمین پر گرا اور دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ افراسیاب ملکہ حیرت کو ساتھ لیے تخت پر بت کی جگہ جا بیٹھا۔ اب کچھ حال امرو کا سنیے۔ باغ عیش میں افراسیاب کے جادوگروں کو لوٹ کر، ان کا حلیہ بگاڑ کر، وہ عیاری کی چادر اوڑھے اپنے خیمے میں جا پہنچا اور اصلی مارخ وغیرہ کو، جنہیں بے ہوش کر کے اس نے اپنی زنبیل میں رکھ لیا تھا، نکال کر سارا معاملہ ان پر ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد وہ سب ملکہ مارخ کے دربار میں جمع ہو کر آئندہ کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ کچھ دیر گزرنے پر اچانک خواجہ امرو کو بھوک محسوس ہوئی۔ اس بے وقت کی بھوک سے ان کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ایسا جبھی ہو سکتا تھا جب ان پر کوئی مصیبت آنے والی ہو یا کوئی خطرناک جادوگر انہیں گرفتار کرنے آ رہا ہو۔ یہ وہی وقت تھا جب افراسیاب نے بے سر جادوگر کو بلا کر امرو کو پکڑ لانے کا حکم دیا تھا۔ گڑبڑ کے اندیشے سے امرو اچانک اپنی نشست سے اٹھا اور بارگاہ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد خیمے کی زمین تھر تھرائی اور بے سر جادوگر زمین سے نکل کر اوپر آیا۔ مارخ اور دوسرے سارے جادوگروں نے حملہ کرنے کے لیے ناریل، ترنج اور فولادی گولے ہاتھ میں سنبھالے۔ بے سر جادوگر کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا لگا کر کہا، اے نمک حرامو، غدارو، مجھ پر وار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہو کیا؟ تم مجھ سے لڑ سکتے ہو؟ چاہوں تو دم بھر میں سب کو چیونٹیوں کی طرح مسل ڈالوں۔ خبردار حرکت نہ کرنا، میں شہنشاہ کے ایک ہی حکم کی تعمیل کرنے آیا ہوں اور اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا اور کسی سے کچھ نہ کہوں گا۔ یہ خوفناک دھمکی سن کر سب سناٹے میں آ گئے۔ کسی نے اس سے بات کرنے کی جرت نہ کی۔ کٹا ہوا سر اطمینان سے دربار میں ہر طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے امرو کو ڈھونڈنے لگا۔ امرو خیمے سے نکل کر زیادہ دور نہ گیا تھا کہ بے سر جادوگر کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ دشمن آ پہنچا۔ وہ یہ خیال کر کے کہ وہ کون ہے، عیاری کی چادر اوڑھ کر واپس دربار میں آ داخل ہوا۔ مارخ کے دربار میں موجود سارے نامی گرامی جادوگر سردار جس طرح چپ سادھے بیٹھے تھے، اس سے امرو نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی زبردست جادوگر ہے، آسانی سے اسے ہلاک نہ کیا جا سکے گا۔ امرو نے خیال کیا کہ یہ ایسا ہی زبردست ہے تو مجھے ابھی اسی طرح پورے لشکر میں تلاش کیے بغیر واپس نہ جائے گا اور اس میں خاصا وقت لگے گا۔ اس عرصے میں کوئی کارگر ترکیب استعمال کی جا سکتی ہے۔ چادر اوڑے اوڑے وہ قریبی پہاڑ کی سمت چل کھڑا ہوا۔ ادھر بے سر جادوگر نے امرو کو دربار میں نہ دیکھا
تو سیدھا عمرو کے خیمے میں جا پہنچا۔ وہاں بھی کچھ نہ ملا تو لشکرگاہ میں گھوم پھر کر جس جگہ شبہ ہوتا گھس کر بے فکری کے ساتھ تلاشی لینے لگتا اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر عمرو کا پتہ پوچھنے لگتا۔ کچھ دیر بعد عمرو پہاڑ سے واپس لشکرگاہ میں واپس آیا۔ چند محافظوں نے اس سے بے سر جادوگر کی سینہ زوری کی شکایت کی۔ عمرو نے ان سے کہا تم فکر نہ کرو، اس کو جا کر بتا دو کہ عمرو پہاڑ کی تلہٹی میں چٹانوں کے بیچ ایک غار میں چھپا ہوا ہے۔ یہ سن کر محافظ بے سر جادوگر کی تلاش میں چلے اور عمرو بھاگ کر غار میں جا پہنچا۔ اس نے غار کے اندر بہت سی بارود بچھا کر اپنی صورت کا ایک پتلا پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ اس نے غار کے دائیں بائیں اور اوپر کی لٹکی ہوئی چٹانوں میں جگہ جگہ سوراخ کر کے ان میں بارود ٹھونس دی تھی۔ یہ سب کام کر کے ہر سرنگ میں فلیتا لگا کر وہ ایک بلندی پر چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر محافظوں کی زبانی بے سر جادوگر کو عمرو کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا اور وہ بڑے غرور کے ساتھ غار کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ عمرو صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ جوں ہی جادوگر غار کے دہانے کے قریب پہنچا، عمرو نے فلیتوں کو آگ لگا دی۔ بے سر جادوگر بڑھتا بڑھتا آگ کے دہانے پر جا پہنچا۔ فلیتے میں لگی ہوئی آگ تیزی سے سرنگوں کی طرف دوڑنے لگی۔ بے سر جادوگر اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ اس نے جھانک کر غار کے اندر دیکھا تو عمرو اسے ایک گوشے میں دبکا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک زوردار نعرہ لگایا، منم بے سر جادوگر، او عیار اب تو بچ کر کدھر جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ غڑاپ سے غار کے اندر گھس گیا۔ عین اسی وقت ہولناک دھماکہ ہوا۔ سینکڑوں من وزنی چٹانیں گڑ گڑاتی ہوئی اس کے اوپر آ گریں۔ اسی وقت فلیتے کی چنگاری غار کے اندر بچھی ہوئی بارود تک بھی جا پہنچی تھی۔ غار اتنی قوت سے پھٹا کہ پورا پہاڑ ہل گیا۔ بے سر جادوگر کے پر خچے اڑ گئے، آہ تک نہ کر سکا۔ مارخ اور چھاؤنی میں موجود سارے لوگ پہاڑ پر ہونے والے ہولناک دھماکے سن کر لرز گئے اور عمرو کی سلامتی کے لیے پریشان ہونے لگے۔ عمرو فلیتے کو آگ لگاتے ہی وہاں سے بھاگ کر دور جا کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر آندھی اور تاریکی چھائی رہی۔ اس کے بعد آواز آئی، آہ عمرو نے مجھے بارود سے اڑا کر ہلاک کیا، میرا نام بے سر جادوگر تھا۔ یہ آواز سنتے ہی عمرو نے چادر اتاری اور خوشی سے اچھلتا کودتا چھاؤنی میں جا پہنچا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر سب کی پریشانی جاتی رہی۔ چہرے پھول کی طرح کھل گئے۔ ملکہ مارخ اور ملکہ بہار نے کئی سو اشرفیاں عمرو پر نچھاور کیں۔